ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اقبال کا تصور انسان کیا ہے؟ یعنی کہ اقبال انسان کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اقبال کے نزدیک انسان محض ایک مادی اور حیاتیاتی وجود ہے، یا اس کے اندر ایک روحانی حقیقت بھی کار فرما ہے؟ آئیے آج اقبال کے تصور انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویڈیو کے آخر میں ہمیں اقبال کے اس نقطۂ نظر کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ہے عاطف ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں شعور فردا۔ اقبال کے فلسفہ خودی کا اس وقت تک واضح ادراک نہیں ہو سکتا جب تک انسان اور آدمی کے بنیادی فرق کو ذہن نشین نہ کر لیا جائے۔ اقبال سے پہلے غالب آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا کہہ کر اس فرق کی نشاندہی کر چکے تھے، جسے بعد میں محمد حسن عسکری نے باقاعدہ ایک نظریے کی شکل دے دی۔ لیکن اقبال اور محمد حسن عسکری کے تصورات انسان میں اس قدر بعد اور دوری پائی جاتی ہے کہ ان دونوں کا قابل جائزہ بجائے خود دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ اور اس سے پہلے موضوع زیر بحث کو تاریخی پس منظر میں ایک نظر دیکھنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ افلاطون غالباً پہلا شخص ہے جس نے انسانی فطرت کا باقاعدہ مطالعہ کیا۔ اس کا خیال ہے کہ انسان 3 قوتوں کا حامل ہے: خواہش، جذبہ اور عقل۔ خواہش کا مرکز پشت میں واقع ہے اور یہ اصلاً جنسی ہے۔ جذبے کا مرکز دل ہے، جبکہ عقل دماغ میں ہوتی ہے۔ اب اگر ایک فرد میں خواہش غالب آ جائے تو وہ انسان جبلت کا غلام بن جاتا ہے۔ جذبے کی فراوانی انسان کو بہادر بنا دیتی ہے، جبکہ عقلی قوا کی نشوونما سے انسان ایک فلسفی بن سکتا ہے۔ افلاطون کے نزدیک خواہش اور جذبے پر عقل کے غلبے اور برتری سے انسان اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے۔ افلاطون کے برعکس روسو کا خیال ہے کہ عقلی استدلال اور فلسفیانہ غور و فکر ایک غیر فطری چیز ہے، اور جس شے کو تہذیب اور شائستگی کا نام دیا جاتا ہے وہ محض تنزل کا دوسرا نام ہے۔ عقل انسان کو فطرت سے دور لے جاتی ہے، جبکہ جبلت اسے فطرت سے ہم آہنگ رکھتی ہے۔ اس لیے انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ عقل کو چھوڑ کر جبلت کی رہنمائی میں فطرت کی طرف لوٹ جائے۔ روسو نے کہا تھا، انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں ہر کہیں پابائے زنجیر ہے۔ روسو کے نزدیک انسان فطرتاً نیک ہوتا ہے، نیز یہ کہ وہ عقل و جبلت کا مجموعہ ہوتا ہے۔ عقل کے تابع زندگی بسر کرنے سے انسان بگڑ جاتا ہے اور اپنی آزادی کھو بیٹھتا ہے، جبکہ جبلت کے تابع ہو کر وہ خوش بھی رہتا ہے اور اپنی آزادی بھی برقرار رکھ سکتا ہے۔ روسو کے تصور انسان پر اظہار خیال کرتے ہوئے محمد حسن عسکری تحریر کرتے ہیں کہ انسان ایک مصفّى و منزہ اور معصوم ہستی ہے جس کی ذہنی اور جذباتی صلاحیتیں لامحدود ہیں، جو اصل میں تو خیر کا مجسمہ ہے، لیکن کبھی بگڑتا ہے تو ماحول اور خارجی حالات کے اثر سے۔ کائنات میں اس سے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، اور وہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہر قسم کے رکاوٹوں پر قابو پاتا چلا جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہر مفکر کا تصور انسان اس کے عہد کے مخصوص سماجی اور تمدنی تقاضوں کی پیداوار ہوتا ہے۔ افلاطون کی مثالی ریاست کے لیے مثالی حکمران کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے فلسفی حکمران کا تصور پیش کیا، لہٰذا اسے انسانی فطرت کا مطالعہ کر کے اپنا تصور انسان وضع کرنا پڑا۔ اسی طرح روسو کو اپنے عہد میں تحریک خرد افروزی کا سامنا تھا، جس کے مطابق انسان عقل کے بل بوتے پر ہر طرح کے مسائل سے عہدہ بھرا ہو سکتا تھا۔ روسو نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے اپنا نظریہ پیش کیا، جس میں اس نے جبلت کو عقل پر فوقیت دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح ایک تصور انسان ہمیں سر سید احمد خان نے دیا، جو ان کے عہد کے مخصوص حالات کی پیداوار تھا۔ سر سید کا انسان دراصل عقل اور افادیت پسندی کا مجموعہ تھا، جس کا نتیجہ اس میں پس درجے کی مادیت اور شیطنیت پسندی کی صورت میں نکلا۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، سر سید احمد خان نے ہمیں ایک عقل پرست دنیا دار انسان کا تصور دیا۔ اس وقت سے ہمارے تصور انسان پر یورپی فکر و ادب کا سایہ پڑنے لگا۔ سر سید احمد خان کا انسان
بڑا مستعد اور پابند وقت تھا، مگر غیر مقلدی کے دعوے کے باوجود بے حد مقلد، وہ تو چھری کانٹے ہی کو پوری تہذیب سمجھنے لگا تھا۔ اقبال اور محمد حسن عسکری ہماری ادبی اور تہذیبی تاریخ کی دو ایسی ہستیاں ہیں جن میں کئی ایک ذہنی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ دونوں نے مغربی علوم و فنون سے کسب فیض کرنے کے باوجود مغرب کو رد کر دیا اور اسلام کے دامن میں پناہ لی۔ دونوں کو انسان کی روحانی اور اخلاقی ترقی میں بہت دلچسپی تھی۔ محمد حسن عسکری کو انسان میں گہری دلچسپی پر تبصرہ کرتے ہوئے سلیم احمد لکھتے ہیں، انسانی روح اور نفس انسانی کے مطالبات کیا ہیں؟ انسان کس طرح حقیقی معنوں میں انسان بنتا ہے؟ انسانوں کے باہمی رشتے کیا ہیں؟ انسان میں انسان کا مقام کیا ہے؟ کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے؟ ان سب چیزوں کا جیسا شعور محمد حسن عسکری کو تھا، اردو کے کسی اور ادیب کو نصیب نہیں ہوا۔ کچھ ایسے ہی سوالات کو اقبال کو بھی سامنا رہا ہے۔ وہ اپنے خطبے، علم اور مذہبی مشاہدات میں تحریر کرتے ہیں، یہ عالم جس میں ہم رہتے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے اور ترکیب کیا ہے؟ کیا اس کی ساخت میں کوئی دوامی عنصر موجود ہے؟ ہمیں اس سے کیا تعلق ہے اور ہمارا اس میں کیا مقام ہے؟ با اعتبار اس مقام کے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ دراصل یہی وہ سوالات ہیں جن کو حل کرنے کی کوشش میں ان دونوں مفکروں کو اپنا اپنا تصور انسان پیش کرنا پڑا۔ اقبال اور محمد حسن عسکری دونوں کا اپنے نظریات اسلام سے اخذ کرنے کا دعویٰ ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کے تصور انسان میں خاصا تضاد پایا جاتا ہے۔ محمد حسن عسکری کے تصور کے مطابق انسان کا روحانی ارتقاء دو مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ آدمی سے انسان تک کا سفر طے کر کے ایک نصف دائرہ بناتا ہے، اور پھر دوسرے مرحلے میں انسان سے آدمی کی طرف مراجعت کر کے وہ دوسرا نصف دائرہ مکمل کرتا ہے، اور یوں اس کے روحانی ارتقاء کا دائرہ اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اقبال کے نزدیک انسان کا روحانی سفر دائرے میں نہیں بلکہ خط مستقیم میں طے ہوتا ہے، جس کی ابتدا آدمی سے ہوتی ہے اور انتہا انسان کامل پر۔ انسان تو محض جسمانی ارتقاء کا ایک عبوری دور ہے، جس میں ایک فرد حیوانیت سے نکل کر آدمیت کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ اخلاقی اور روحانی ارتقاء کے لیے امکانات کے طور پر ضروری اوصاف سے آراستہ ہو جاتا ہے، جنہیں بروئے کار لا کر وہ انسان کامل کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں، یوں بھی بحیثیت ایک ذی روح انسان کی آفرینش کا جہاں کہیں نظر آیا ہے۔ قرآن پاک نے اس کے لیے بشر اور انسان کے الفاظ استعمال کیے ہیں، آدم کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ لفظ آدم سے مقصود تو صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ انسان کے اندر نیابت الہیہ کی صلاحیت موجود ہے۔ اقبال اور محمد حسن عسکری دونوں ہی روحانی سفر کا آغاز آدمیت سے کرتے ہیں، لیکن وہ تصورات جو یہ دونوں دانشور اس اصطلاح سے وابستہ رکھتے ہیں، ان میں بہت تضاد پایا جاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک آدمی ایک اخلاقی تصور کی علامت ہے، جبکہ محمد حسن عسکری سے فرد کے جبلی، حیاتیاتی اور وہبی پہلوؤں کی نمائندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ انسان کو اعتقادی، اخلاقی اور روحانی پہلوؤں کی علامت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اقبال کے نظام فکر میں انسان کا لفظ فرد کے عضویاتی اور جبلی ارتقاء کے عبوری دور سے تعلق رکھتا ہے۔ محمد حسن عسکری کے نزدیک فرد کے جبلی، حیاتیاتی اور وہبی تقاضوں سے اس کا جوہر تشکیل پاتا ہے، جبکہ اعتقادی، اخلاقی اور روحانی تصورات سے فرد کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے۔ آدمی جوہر کی نمائندگی کرتا ہے اور انسان شخصیت کی۔ گویا محمد حسن عسکری کا تصور انسان جوہر سے شخصیت اور پھر شخصیت سے جوہر کی طرف سفر کرنے سے تکمیل پاتا ہے۔ اس کے برعکس اقبال کے نزدیک علم حاصل کرنے کی صلاحیت آدمی کا جوہر ہے، جس کے بل بوتے پر وہ تسخیر کائنات کر کے نیابت الہیہ کا مقام حاصل کر سکتا ہے، اور یہی اس کی تکمیل ذات ہے۔ یہ تھا اقبال اور محمد حسن عسکری کے تصور انسان کے متعلق نقطۂ نظر۔ دونوں کے نقطۂ نظر میں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے۔ محمد حسن عسکری اور اقبال چونکہ ہمارے برصغیر کی تہذیبی
اور فکری روایت کے امین ہیں، تو ان کے تصور انسان کو ہم نے سمجھا۔ اقبال کے تصور انسان کے مزید خدوخال ہم اس اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اقبال کا تصور انسان اپنے اگلے اور تکمیلی مراحل میں ایک انتہائی دلچسپی کا حامل تصور انسان ہے کہ جہاں انسان کی خودی اپنے تمام تر شخصیت جوہر کے ساتھ اپنے مقام اور تکمیل کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ نگہبان۔